اکتوبر 2015 ورجینیا USA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں سب کچھ نارمل تھا۔ تبھی ایک فون رنگ ہوتی ہے اور کال اٹھاتے ہیں CIA ڈائریکٹر جان برینن، اور دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے، ایک بچے کی آواز، "آئی ہیکڈ یور سسٹم"۔ یہ کوئی پرینک نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ دنیا کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی جس کا کام ہی ہیکرز کو روکنا ہے، اگر اس کو کوئی ہیک کر دے، وہ بھی ایک ٹین ایجر، تو سوچو سسٹم کتنا ولنریبل ہو سکتا ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنی فیمس ہے کہ ان کے ایجنٹس کے کافی کپس پر بھی نام نہیں لکھے جاتے تاکہ کوئی ان کی آئیڈینٹی ٹریس نہ کر سکے۔ اب تم خود سوچو، جہاں اتنی چھوٹی چیز کے اندر بھی سیکریسی ہو، وہاں اگر پورا سسٹم ہیک کر دیا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ جب اس کالر سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا، امریکہ اپنے اٹیکس بند کر دے، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں۔ ایک بچہ جو سپر پاور کو تھریٹن کر رہا تھا، یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ کال کے بعد فوراً پورا US گورنمنٹ سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ سائبر ٹیمز، انٹیلیجنس یونٹس، سب ایک ہی مشن پر تھے، فائنڈ دا ہیکر۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ کال انگلینڈ کے ایک شہر سے آئی تھی، ایک 15 سال کا لڑکا جو اپنے آپ کو کریکا کہتا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک ہیکر کی نہیں تھی، ایک اور ہیکر بھی تھا جو USA کے اندر رہتا تھا، جو کہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ کہتا تھا۔ شروع میں ڈیفالٹ صرف گیمز میں چیٹ کرتا تھا، وہ گیمز کے اندر چیٹ کر کے بہت زیادہ پوائنٹ ارن کرتا تھا اور گیمیں کھیلتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ویب سائٹس ہیک کرنا سٹارٹ کر دی، اور پھر وہ ایک گروپ جوائن کرتا ہے جس کا نام تھا انونسیک۔ یہ گروپ بوٹ نیٹس یوز کرتا تھا اور ہزاروں کمپیوٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بوٹ نیٹ کا استعمال کرتا تھا۔ ایک دن ڈیفالٹ کو ایک میڈیکل کالج کا سسٹم ملا، وہاں سے اس نے $1 ملین کے فائنینشیل ریکارڈ ایکسیس کیے اور سب ڈیلیٹ کر دیے، اور پورا کا پورا سسٹم کولیپس کر دیا۔ ڈیفالٹ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کام کر رہا تھا، لیکن پھر آتا ہے 2014، جب ڈنمارک میں ایک کنٹروورشل لا پاس ہوتا ہے اور ڈیفالٹ کو اس پر غصہ آ جاتا ہے، اور وہ گورنمنٹ ویب سائٹ ہیک کر دیتا ہے اور پوری دنیا کو اس لا کے خلاف کر دیتا ہے۔ ڈیفرنٹ قسم کی پوسٹنگ کرتا ہے جس سے لوگوں کے اندر گورنمنٹ کے خلاف ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فائنلی انٹری ہوتی ہے ایڈورڈ سنوڈن کی، جب وہ ریویل کرتے ہیں کہ US ایجنسی سیکریٹلی لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، اور اس بات نے سب کچھ بدل دیا۔ یہاں سے ہی کریکا اور ڈیفالٹ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور دونوں کا ٹارگٹ سیم تھا، US گورنمنٹ۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم CIA کو ہیک کریں گے اور انہیں ان کی ہی لینگویج میں جواب دیں گے۔ کریکا نے سمارٹ موو کھیلا، اس نے ٹیلی کام کمپنی کو کال کیا اور خود کو امپلائی بتایا، اور آہستہ آہستہ جان برینن کی پرسنل انفارمیشن نکالی۔ پھر اس نے جان برینن کا ای میل نکالا اور ای میل کو ریسیٹ کر دیا، اور سڈنلی CIA ڈائریکٹر کا پرسنل ان باکس ایک چھوٹے بچے کے کنٹرول میں تھا۔ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس، ایجنٹس کی ڈیٹیل، سب کچھ لیک ہونے لگی، اور پھر FBI اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے 1000 امپلائیز کا ڈیٹا پبلک ہو گیا۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہیڈ لائن چل رہی تھی، CIA ہیکڈ بائی ٹین ایجرز۔ اور یہ صرف ہیک نہیں تھا، یہ CIA کے لیے ایک امبیرسمنٹ موومنٹ تھا۔ لیکن ہر کرائم کی طرح یہاں بھی ایک غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ ہو گئی کہ ڈیفالٹ نشے میں اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا کہ انہوں نے CIA کو ہیک کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے، اور بس یہاں سے ہی یہ دونوں پکڑے گئے۔ ڈیفالٹ کے دوست نے فوراً FBI میں رپورٹ کر دی۔ FBI ٹیم نے ریڈز کی اور ڈیفالٹ کو اریسٹ کر لیا۔ ڈیفالٹ کے اریسٹ ہونے کے بعد کریکا بھی پکڑا گیا۔ کریکا کا اصلی نام تھا کین گیمبل، جبکہ ڈیفالٹ کا اصلی نام تھا جسٹن گرے۔ ایک طرف CIA اور دوسری طرف دو ٹین ایجرز بچے، اور انہوں نے سسٹم ہلا دیا، لیکن سسٹم سے خود بچ نہیں پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہیکرز ہیرو تھے یا کرمنلز، اور کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور آئی ہوپ سو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اس طرح کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔